really getting distracted the way they were doing it, and we were getting distracted in our tayyat. So I just want to request the brother to clear the actual method of moving the finger and to repeat the hadith once again. Thank you. Jazakallah. تشہد میں انگلی اٹھانے کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے جواب دیا ہے نماز میں تشہد میں انگلی ہلانے کی، وہ چاہ رہے تھے کہ اس حدیث کو آپ ریپیٹ کریں واپس، اور بول رہے تھے کہ کچھ بہنوں کا یہ سوچ ہے کہ ایسا ہلانے سے وہ نماز میں خلل ہوتی ہے، بول کے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. حسن، یہ جو خواتین میرے آجو باجو میں کھڑے تھے وہ بہت تیزی سے ہلا رہے تھے، بہت زیادہ ہلا رہے تھے بار بار. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، سوال یہ ہے، بہن کا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں تشہد میں جو انگلی کے اشارہ کرنے یا ہلانے کی جو کیفیت ہے، جو طریقہ ہے اس کا، وہ صحیح کیا ہے. کہہ رہی ہیں کہ بعض بہنوں کو ہم نے دیکھا نماز کی حالت میں کہ وہ اتنی تیزی سے حرکت کر رہی تھی، ہلا رہی تھی انگلیوں کو، کہ نمازیوں کو جو صف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس سے خلل ہو رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو صحیح کیفیت کیا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کیسے ہلاتے تھے، مطلب بہت تیزی سے ہلاتے تھے یا رک رک کر کے ہلاتے تھے. لیکن ایک لفظ جو ہے اس کے اندر وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کیسے ہلانا چاہیے، کیسے ہلانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اور وہ سنن نسائی کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا، کان اذا جلس فی التشہد، جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے، یشیرو بالسبابہ، آپ یہ سبابہ ہے، سبابہ سباحہ اس کو کہتے ہیں، یعنی شہادت کی انگلی جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، آپ اس کے ذریعے اشارہ کرتے تھے. یہ اگر انگلی نارمل ہے، یہ اگر انگلی اٹھائی گئی ہے تو یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ کرنا ہے. اور اس کے بعد الفاظ آتے ہیں یحرکھا یدعو بہا، اللہ کے نبی اس کو حرکت دیتے تھے اور اس کے ذریعے دعا کرتے تھے. یدعو بہا، یحرکھا یدعو بہا، آپ حرکت دیتے تھے اس کے ذریعے دعا کرتے تھے، یعنی دعا کے الفاظ پر اس کو حرکت دیتے تھے. جہاں جہاں دعا کے الفاظ ہیں، اللہم، اللہ، السلام علیکہ، السلام علینا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، جہاں دعا کی بات آتی ہے، سلامتی ہو ہم پر، سلامتی ہو نیک بندوں کے اوپر، اللہم، اس طریقے صلی علی، اللہم بارک علی، جب دعا کے الفاظ ہیں وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہلانے کی کیفیت کیا ہے. ہلانے کی کیفیت یہی ہے کہ جہاں دعا کے الفاظ ہوں وہاں پر اس کو حرکت دیا جائے. جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے یہ کیفیت ہونی چاہیے جو حدیث کے الفاظ کا مطلب ہے، یہی مطلب ہے اس کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ اس سے خلل ہوتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کسی بہن نے بہت تیزی کے ساتھ ہلایا ہوگا. یہ کیفیت کہاں آتی ہے؟ کیونکہ کہا گیا ہے کہ دعا کی جگہوں پر اس کو ہلایا جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی عربی زبان نہیں سمجھتا ہے، ہر آدمی عربی زبان نہیں جانتا ہے کہ کہاں دعا ہو رہی ہے کہاں دعا نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نے یہ مکلف نہیں کیا ہے کہ اب وہ بیچارہ جانے اور ڈھونڈے کتنی جگہ ہے. کوئی حرج نہیں ہے، کبھی اشارہ کیے رہے، کبھی ہلکی سی حرکت دے دے، بیچ میں چند مرتبہ 4 6 8 مرتبہ حرکت دے دے، کیونکہ بیچارہ جاہل ہے، نہیں جان سکتا ہے کہ دعا کے الفاظ کہاں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اس کو علم ہے، جتنا وہ عمل کر رہا ہے، اسی حساب سے اللہ رب العالمین اس کو اجر دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بات میں وضاحت کر دوں، بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ صرف اشارہ کرنا ہے، حرکت اس کو نہیں دینا ہے. اس سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک روایت کے اندر آئی ہے بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، آپ حرکت نہیں دیتے تھے، یا آپ نے حرکت دینے سے منع فرمایا، ایسی روایتوں میں بھی آتا ہے. یہ روایت جس میں حرکت دینے سے، ہلانے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ حدیث جو پہلے ذکر کی گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ حرکت دیتے تھے، ان دونوں حدیثوں میں جو تعارض ہے اس کا جواب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک پائے کے محدث ہیں انہوں نے، اور دیگر اس وقت کے بڑے علماء کرام نے جواب اس کا یہ دیا ہے کہ ہلانا ایک حدیث میں اور ایک حدیث ہے نہ ہلانا، دونوں میں تعارض ہے. دونوں کا جواب یہ ہے کہ ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی جگہوں پر ہی ہلایا جائے، اور نہ ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیو نہ ہلایا جائے. میں سمجھتا ہوں شاید جواب واضح ہو گیا. یعنی جہاں یہ کہا گیا ہے کہ مت ہلاؤ یا نہیں ہلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیو نہیں ہلایا ہر جگہ، پورے شروع سے لے کر کے آخر تک. نہ ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہمیشہ.
اور جہاں ہلانے کی دلیل آئی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی جگہوں پر ہلایا جائے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشرح الممتع شرح زاد المستقنی کے اندر اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ دعا کی جگہوں پر حرکت دیا جائے, اشارہ کیا جائے اور دعا کی جگہوں پر حرکت دیا جائے. میں سمجھتا ہوں شاید واضح ہو گیا. جزاک اللہ خیر. we'll take a question from your brother over here. Yes. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ایاز ہے جی. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اور اسلام اور ایمان میں اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اور حسن جی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایمان مت لایا بولو, ایمان مت لایا کرو, ایمان مت لایا بولو, اسلام لایا بولو. ہاں حسن جی, اچھی بات ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تم ایمان مت لایا کرو اسلام لایا کرو, یہ نہیں فرمایا اللہ نے. کیا فرمایا ہے کہ تم یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لائے, یہ نہ کہا کرو کہ ہم ایمان لائے. دونوں میں فرق ہے نا. ایک یہ ہے کہ تم ایمان مت لایا کرو اسلام لایا کرو, اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ لا تقولوا آمنا ولیکن قولوا اسلمنا, یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں, یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. سوال بہت اچھا ہے. دیکھیں اسلام اور ایمان دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن کریم کی آیات میں بھی, حدیثوں کے اندر بھی استعمال کیے گئے ہیں. اور قرآن کریم کی آیتیں اور حدیثیں اگر ہم دیکھیں گے تو کہیں کہیں ایمان کو الگ اسلام کو الگ استعمال کیا گیا ہے, اور کہیں کہیں ایمان اور اسلام کو دونوں کو سیم میننگ میں یوز کیا گیا ہے. اس پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایمان کو اور اسلام کو ایک ساتھ میں یوز کیا جائے گا, ایک ہی جگہ ایمان اور اسلام دونوں یوز کیا گیا, دونوں الفاظ اسلام اور ایمان دونوں ایک جگہ یوز کیا گیا, تو اسلام کا مطلب ہوگا دین کی ظاہری باتیں, ظاہری چیزیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات نذر و نیاز قربانی وغیرہ, ظاہری اعمال. اور ایمان کا مطلب ہوگا باطنی اعمال, عقیدہ رکھنا, ایمان اللہ پر ایمان رکھنا کہ اللہ ہے, غیب پر ایمان رکھنا, قیامت پر ایمان رکھنا, تقدیر پر ایمان رکھنا, یعنی جو باطنی عقیدہ ہے, چھپا ہوا عقیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب ایمان اور اسلام دونوں ایک ساتھ میں یوز کیا جائے تو دونوں کی میننگ الگ الگ ہوگی. اسلام کا مطلب ہوگا ظاہری اعمال اور ایمان کا مطلب ہوگا چھپے ہوئے اعمال, یعنی جو دل کا ایمان و عقیدہ ہے. اور جب الگ الگ یوز ہوں گے, جیسے کہیں ایک جگہ خالی ایمان کا ورڈ آیا تو ایمان کے ورڈ میں اسلام اور ایمان دونوں میننگ, سمجھ رہے ہیں؟ ایسے اسلام ایمان الگ یوز ہوا, سپریٹ ایمان یوز ہوا تو اسلام اور ایمان دونوں کی میننگ میں استعمال ہوگا. تو اگر الگ الگ یوز ہوں گے, ایمان الگ اسلام الگ, تو ایمان کا مطلب اسلام بھی ہوگا, اسلام کا مطلب ایمان بھی ہوگا. لیکن دونوں ورڈ ایک ساتھ میں کنٹینیو یوز کیے جائیں گے ایک ساتھ میں تو دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا, اسلام ظاہری عمل اور ایمان چھپا ہوا عمل. اور وہ جو بات کہی گئی ہے قرآن کی آیت میں وہ دیہاتیوں کے بارے میں, اعراب بدویوں کے بارے میں کہ وہ ایمان لائے اور ان کے ساتھ اس میں تفصیل ہے تفسیر میں, اس کی آیت میں اس میں یہ کہا گیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ آمنا, ہم ایمان لائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے. کیا مطلب؟ اب یہاں آپ دیکھیں دونوں ایک ساتھ میں یوز کیا گیا, ایمان کا ورڈ بھی ہے اسلام کا ورڈ بھی ہے, اور اللہ رب العالمین نے کہا ایمان لائے ہیں یہ مت کہو, اسلام لائے ہیں یہ کہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ظاہری طور پر سب فالو کر رہے ہو لیکن ابھی دل کے اندر جو ایمان اور عقیدے کی پکا ہونا کا مسئلہ ہے, یعنی پختہ ایمان کی جو بات ہے, ابھی وہ تمہارے دل کے اندر نہیں آئی ہے. کیونکہ اسی آیت کے آخر میں کیا ہے, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قُولُوا لَا تَقُولُوا آمَنَّا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہ کہو, یہ مت کہو کہ ایمان لائے, یہ کہو کہ اسلام لائے, ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. یعنی ابھی اندر کے جو پختہ پکے عقیدے کی بات ہے, ایمان کی جو بات ہے, جو ایمان عقیدہ رکھنا ہے اللہ کا وجود, غیب پر ایمان, تقدیر پر ایمان, فرشتوں پر ایمان اور ساری چیزیں, ابھی اس میں تم کچے ہو, ظاہری عمل کر رہے ہو, اس لیے کہو اسلام لائے ایمان نہیں لائے. جزاک اللہ خیر. We are nearing to the end of the program. Since we are short of time, we would be taking up 2 questions from the slips which I have just received. I would request all the brothers and sisters standing at the mics to be seated. If you have questions, you can certainly come at the Islamic Education Center at Peace Mansion. The Sheikh is available over there. You can certainly come and seek answers to your questions. I have one question over here. سوال یہ ہے, شیخ سلپ پہ آیا ہے کہ بہت سارے مسلمان جو ہے قرآن کی آیت جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہا جاتا ہے کہ آپ 2 یا 3 یا 4 شادی کر سکتے ہیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے نکاح کرتے ہیں,
दूसरी या तीसरी या चौथी, तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? हसन देखे, शरीयत इस्लामिया का सारे अहकाम जितने भी हैं वो अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं। सवाल ये है कि एक से ज़्यादा शादी करने के मसले पर भी लोग मजाक उड़ाते हैं, यानी तादुद अज़वाज का भी मजाक उड़ाते हैं, और ये मजाक मुसलमानों के यहाँ हो सकता है जो भी मजाक की बात है, इससे कहीं ज़्यादा गैरों ने मजाक उड़ाया है। और मुसलमानों को, और इससे पहले मुसलमानों से पहले खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज की ताने दिए हैं कि बहुत ज़्यादा शहवत परस्त थे, सेक्सी थे, नऊज़ुबिल्लाह, जिनसी शहवत बहुत ज़्यादा थी। इस तरह की बातें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने कही हैं। बहरहाल इस्लाम का जैसे सारे अहकाम हैं वैसे एक हुक्म ये भी है, बिलाशुबा एक से ज़्यादा शादियाँ करना ये मुस्तहब है, बेस्ट है। जिस आदमी के पास अल्लाह ने ताकत दी है और सारे शराइत मौजूद हैं उसके अंदर, अगर उसने 2 निकाह किया है तो एक वाले से बेस्ट है, किसी ने 3 किया है तो बस 1 और 2 वाले से भी बेस्ट है, किसी ने 4 किया है तो 1 और 2 और 3 वाले से भी वो बेस्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए मजाक उड़ाने की सिरे से गुंजाइश नहीं है। बिलाशुबा इसका मजाक उड़ाना सूरह निसा की उस आयत करीमा का मजाक उड़ाना है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। इस आयत करीमा का मजाक है। मजाक नहीं उड़ाने की ज़रूरत है, मजाक से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है, जैसा कि हमने आयात और अहादीस के हवाले से देखा कि मजाक उड़ाने से दीन इस्लाम से बाहर हो जाता है। आदमी के पास ताकत नहीं है या नहीं करता है वो अलग चीज़ है, लेकिन कम अज़ कम मजाक तो ना उड़ाओ। नहीं करने से खाली उसका गुनाह होगा कि हम नहीं कर रहे हैं कोई काम, लेकिन करने वाले का मजाक उड़ाना ये इंसान को दायरे इस्लाम से बाहर कर देगा। जज़ाकल्लाह खैर। आखिरी सवाल ये है कि जो शख्स किसी का मजाक उड़ाता है या दीन का मजाक उड़ाता है, क्या वो मुर्तद हो जाता है? अहसन, बिलाशुबा उलमाए किराम ने बाबु हुक्मिल मुर्तद के ज़िम्न में बाबु हुक्मिल मुर्तद यानी दीन इस्लाम से फिर जाने वाला, दीन इस्लाम को छोड़ करके फिर दूसरे धर्म में चले जाने वाला, इसके हुक्म के ही अंदर इसको जिक्र किया है कि मजाक उड़ाने वाला भी दीन इस्लाम से ऐसे ही निकल जाएगा जैसे एक आदमी कहता है कि मैं यहूदियत को फॉलो करता हूं, मैं इस्लाम नहीं मानता। बाबु हुक्मिल मुर्तद ही के ज़िम्न में लोगों ने दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों को भी शामिल किया है। तो बिलाशुबा आप ये कहें कि काफिर हो जाएगा या आप कहें कि मुर्तद हो जाएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की चीज़ों से का मजाक उड़ाने से बचने की तौफीक अता फरमाए और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे, कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, तो हम एज अ लास्ट क्वेश्चन एक उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो ख़वातीन जो चेहरे दाबना, जो चेहरे को दाबना, तो आपने उसको वाजिब कह गया या उसको दाबना जो फजीलत है या वो हराम है या दाबना जो ज़रूरी है, क्या इसका खुलासा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत की दलाइल है, जो हदीसें हैं, उनकी रोशनी में सही मसला ये है कि बिलाशुबा चेहरे का पर्दा करना, चेहरे को ढांकना, एक है नकाब पहनना और एक है चेहरे को ढांकना, ये वाजिब और फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में सही बात उलमा की यही है। अब आप किसी का नाम पेश करेंगे कि फ़लाँ ने ऐसा लिखा, फ़लाँ ने ऐसा लिखा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उलमा मोहतरम हैं, वो उलमा हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं, हम उनके ऊपर रहमत की दुआएं करते हैं और उन्होंने जो मेहनत की है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उसका अजर अता फरमाए। लेकिन अल्लाह का दीन हमें अजीज़ है, किसी से मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन दीन इस्लाम उससे भी ज़्यादा महबूब है हमें। तो इसलिए सही बात यही है कि चेहरे का पर्दा वाजिब है, और वाजिब और मुस्तहब की बात यहाँ बीच में आ गई है। देखें, जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, हिजाब का जब हुक्म नाजिल हुआ, तो सहाबियात अज़वाज मुतहरात और दीगर सहाबियात ने उसका मतलब यही समझा कि उससे पहले चेहरा खोलना जायज़ था और उसके बाद चेहरा खोलना मना कर दिया गया। ये बताइए कि पर्दे का जब हुक्म नाजिल हुआ तो क्या उससे पहले औरतें बगैर कपड़े की रहती थी? क्या रहती थी आखिर वो? क्या उनका क्या खुला रहता था? ऐसा तो नहीं है ना कि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले औरतें बिला कपड़े के रहती थी, बाद में पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो कपड़ा पहनना जरूरी हो गया लेकिन चेहरा खुला रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना। औरतें पहले से ही कपड़े में रहती थी, वैसे भी उनकी बॉडी का और कुछ नहीं खुला रहता था, चेहरा ही खुला रहता था और ये हथेलियां ही खुला रहती थी। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो सहाबियात ने यही समझा कि अब ये पैक होना चाहिए, यही समझा। और यही चीज मैंने इशारा किया था कि गज़वे बनुल मुस्तलिक, गज़वे मुरैसी के अंदर जो वाक़या पेश आया